نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں منافقین کی ایک اور کیفیت کا ذکر ہوا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہماری وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں امن قائم ہے، ہم تو امن کے حلم بردار ہیں۔ اب اللہ کی ذات فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، یاد رکھو، جان لو، انہم هم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہیں اور فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے۔ اب اس آیت میں منافقین کی جو حالت اور خصلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی دھرتی پر فساد پھیلاتے تھے، اسی وجہ سے ان سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ تو نفاق کی ایک علامت یہ ہے کہ دھرتی پر، اللہ کی زمین پر ایسے کام سر انجام دینا کہ جس کی وجہ سے فساد اور فتنے برپا ہوں، اللہ کی دھرتی پر فساد برپا ہو۔ اب جو آدمی اس کا ذریعہ بنے گا تو یہ کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ اب زمین پر فساد کیوں پھیلتے ہیں؟ یہ پوری دنیا میں بدامنی اور فساد کیوں ہے؟ تو یہ نفاق اور کفر کی وجہ سے ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی دھرتی پر فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں؟ اور اس بات کو سمجھنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ آج پوری دنیا کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ قیام امن کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا میں جو فساد ہے اس فساد کی راہ روکنے کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اپنے وطن عزیز میں بھی یہی چیز ضرورت پڑتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے آپریشن ہوتے ہیں، کس نام سے؟ رد الفساد۔ یہ آپریشن کیا ہے جی؟ اس آپریشن کا نام ہے رد الفساد۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے فساد کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب ذرا قرآن پاک کے اس آیت کی روشنی میں ہم نے اس بات کا تجزیہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو منافقین کے اندر تھیں اور ان کی وجہ سے اللہ کی دھرتی پر فساد تھا، تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں، اس کا سدباب کریں اور اللہ کی دھرتی پر امن قائم ہو۔ اب مفسرین نے پھر اس کی تشریح میں لکھا کہ وہ کون سے امور تھے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں، تفسیر عثمانی میں پھر جب اس کی وضاحت کی کہ جب انہیں کہا جاتا اللہ کی دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، تو پہلی بات یہ تھی کہ منافقین اور کفار کا کفر اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو قربان نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ کس بات کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے؟ وہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں، جو احکامات اللہ کے نبی نے دیے ہیں، یہ نافذ ہوں، یہ معاشرے میں نافذ اور لاگو ہوں۔ اب اس کی راہ میں رکاوٹ کیا تھی؟ ان کی ذاتی خواہشات۔ اگر شریعت آ گئی، اگر اللہ کا دین نافذ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہماری ساری خواہشات کے راستے بند ہو جائیں گے۔ یعنی شریعت کے نفاذ میں ان کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ کل ہماری عیاشیاں بند ہو جائیں گی، سب سے پہلا ہاتھ پھر ہم پہ پڑے گا۔ ہماری کرپشن بھی، ہماری بددیانتی بھی، ہماری خیانتیں بھی، ہماری لوٹ مار بھی، قتل و غارت، غریبی، عیاشیاں بھی، بے حیائیاں بھی، سب رک جائیں گی۔ کیا ہوگا کہ جب اللہ کی شریعت آ جائے گی؟ اب شریعت سے وہ ڈرتے تھے، اس سے متنفر تھے، اور منافقت اور کفر کی راہ اختیار کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو فساد کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کو معطل کر کے اپنی خواہشات پر عمل پیرا ہونا، یہ فساد کی راہ ہے۔ اور فساد سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو راہ کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو پاؤں کے نیچے روند کر اللہ کی شریعت کو جس ملک میں نافذ کیا جائے گا اس میں امن اور سکون آ جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ تو جب بھی شریعت کی راہ روکی جائے گی،
جب اسلام کے نفاذ کا راستہ روکا جائے گا اور مقصد کیا ہوگا کہ ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، تو یہ بدامنی کی راہ ہوگی۔ بدامنی کی پہلی وجہ ان کے اندر مفسرین نے یہ نقل کی ہے۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ ظاہر و مسلمانوں کے پاس بھی آتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے تھے، وہ مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن ان کا تعلق کہاں تھا؟ کفار کے ساتھ۔ اصل دوستی اور دلی تعلق اور لگاؤ کفار کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے۔ اب اس وجہ سے ادھر بھی آ کے بیٹھتے ہیں، وہاں بھی جا کے بیٹھتے ہیں۔ اب ادھر کی باتیں ادھر جا کے سناتے تھے، ادھر کی باتیں ادھر آ کے سناتے تھے، غیبت اور چغلی، یہاں کی بات وہاں سنا دی، وہاں کی بات اٹھا کے یہاں سنا دی۔ یہ چیز ہوتی ہے معاشرے میں فتنہ اور فساد کا ذریعہ، کہ یہاں کی بات وہاں تک پہنچا دی۔ ایک آدمی اپنی ڈیوٹی یہ سمجھ لے، اپنے نمبر بڑھانے کے لیے یا اپنی بڑائی کے لیے وہ کیا کرتا ہے، عادت بن جاتی ہے، یہاں کی بات اس کو سنا دی، ادھر کی باتیں سنی بلا کے اس کو سنا دی، اس کے سامنے ہوا تو اس کا بن رہا تھا، اس کے منہ پہ گیا تو اس کا بن رہا ہے۔ اب یہ صورت جو ہے یہ فساد کی ہوتی ہے، یہ ان کے اندر فساد تھا، یہ کام کرتے تھے، ادھر آتے ان کی باتیں ان کو پہنچاتے، ان کی ان کو پہنچاتے تھے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جب آتے تھے تو ظاہر وہ کفار، اصل ان کا کفر تھا، اور دین کے اندر اسلام کے بارے میں جتنے شکوک و شبہات، اب کفار اپنی مجلسوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اللہ کی توحید پر، اسلام کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں جتنے اعتراضات اٹھاتے تھے، وہ سارے اعتراضات اٹھا کر اب مسلمانوں کے سامنے آگے بیان کرتے تھے۔ گویا کہ یہ شکل میں وہ اہل کفر کے مبلغ ہیں، ان کے داعی ہیں، اور ان کی دعوت اور ان کی شکوک و شبہات اور ان کے کفریات اور نظریات مسلمانوں کے سامنے بٹھا لا کر ان کے ذہنوں کو بھی خراب کرنے کی کوشش ہے۔ اور آج دیکھیں، آج پوری دنیا میں کچھ لوگ ایسے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، یہ مرزا انجینئر ہو گیا یا اس طرح کے نئے جو لوگ آتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جتنے اہل کفر کے یہود و نصارہ کے جتنے اعتراضات ہیں نا، اور اسلام پر جتنے اعتراضات کہیں سے بھی کوئی وارد ہو سکتا ہے، وہ سارے اٹھا کر پھر میڈیا کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں، اب مسلمان جو ہیں ان کے ذہنوں کو خراب کرنا ہے۔ اب یہاں بھی خدشہ کیا تھا کہ وہ منافقین کفار کے پاس جاتے ہیں، اعتراض یہودیوں کے پاس اعتراضات تھے، اب ان اعتراضات کو اٹھا کر آگے صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے، بھئی یہاں تو مسئلہ یہ ہے، اگر یوں ہو تو پھر یہ ہو جائے گا، تو یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اب ان کے ذہنوں کو کیا کرنا ہے؟ خراب کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی دھرتی پر فساد پھیلانے کے مترادف ہے۔ یہ ایک تیسرا ذریعہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ اس ذریعے سے وہ مسلمانوں کے درمیان اور اللہ کی دھرتی پر فساد کا اور جھگڑوں کا ذریعہ بن رہے تھے۔ اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی فساد کی دو وجوہات نقل فرمائی ہیں کہ یہ ان کو جو روکا گیا کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو منافقین دو طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ اب پہلا کام یہ کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ اور لڑائی اور جھگڑے، اس کی شورش جو ہے وہ بڑھاتے تھے، کوشش کرتے تھے بس لڑائیاں ہی چھڑی رہیں اور ان کو آپس میں لڑا دیا جائے، ایک یہ ان کی کوشش تھی۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے جو اندر کے بھید تھے، کمزوریاں تھیں، کوئی راز تھا کہ جی اس وقت مسلمانوں کی مالی طاقت جو وہ کمزور ہے، جا کے ان کو بتا دیا کہ مالی لحاظ سے یہ کمزور ہیں، تو اب موقع ہے اب ان پہ حملہ کر دیا جائے، یا آج وقت ہے، ان کی یہ ضرورت ہے، یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لہذا اس موقع پہ اس جگہ پر ان پہ حملہ کر دیا جائے۔ اندر کی ساری باتیں ان کو بتا کر ان کو اکساتے تھے کہ ان کے خلاف لڑیں، اور یہ لڑانے کی ساری کوشش اور طاقت یہ اندرون خانہ وہ چھپ کر کرتے تھے، سامنے آ کر وہ مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر ان کے خلاف لڑ رہے ہوتے تھے، لیکن اندر کی باتیں جا کر ان کو بتاتے تھے، جس کی وجہ سے زمین کے اندر فساد پھیلتا تھا۔ اب یہ ساری صورتیں تھیں، اب اسی ساری صورتوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے کیا کہا؟ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کافر اور منافق کی یہ بات کہی جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ، اور اتنے بڑے ظاہر فسادی ہو کر پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ پوری دنیا کفر میں دیکھ لیں کہ جو بڑی طاقتیں وہ کیا کرتے ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے فساد پھیلایا ہوا ہے۔ یہ پوری دنیا میں جتنا فساد ہے، اس کا اصل پیچھے جو ہاتھ کس کا ہے؟ انہی بڑی طاقتوں کا ہے۔ اپنے مقاصد کے لیے پوری دنیا میں انہوں نے بدامنی اور فساد پھیلایا ہوا ہے، اور لاکھوں انسانوں کو جو ہے انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا کر ظلم کی تاریخیں رقم کی ہیں۔ لیکن کوئی ان سے جا کے پوچھے کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی امن کا چیمپئن ہے نا تو وہ ہم ہیں۔ افغانستان میں کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں جی امن قائم کرنے کے لیے۔
کشمیر میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی امن قائم کرنے کے لیے۔ فلسطینیوں کی راہ کیوں روکی جا رہی ہے؟ امن قائم کرنے کے لیے۔ شام کے مسلمانوں پہ جو مظالم ہے کیوں ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی امن قائم کرنے کے لیے۔ تو امن کے داعی بن کر نام امن کا لیتے ہیں اور کام کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں فساد پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون، یاد رکھو یہی لوگ فسادی ہیں، فساد ان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان کے اس برے کاموں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی دھرتی جو فساد کی وجہ سے بھر گئی ہے۔ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اب اللہ کی ذات نے اگلی اصولی بات کہی ہے۔ وہ اصولی بات کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو کہا گیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب انہوں نے کہا، وہ کہتے تھے کہ ہم جو ایمان لانے والے ہیں، کس پر؟ آمنا باللہ والیوم الآخر، ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے، یہ وہ کہتے تھے۔ اب اللہ کی ذات نے کہا یہ تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب بتانا یہ ضروری تھا کہ کون سا ایمان قابل قبول ہے، یہ بھی بتانا ضروری تھا۔ جب ایک چیز سے روکا جائے نا تو اس کے مد مقابل جو ٹھیک بات ہے وہ بتانی بھی پھر ضروری ہوتی ہے۔ یعنی غلط بات سے روک دیا گیا، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بتانا پڑے گا کون سا راستہ ٹھیک ہے۔ جب روکا گیا کہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں، تو یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ اللہ کے ہاں کون سا ایمان قابل قبول ہے، اب یہ بھی ضروری تھا۔ اب اگلا سوال اسی کے متعلق ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا تھا آمنو کما آمن الناس، تمہارا ایمان تب قبول ہوگا کہ جب اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ یہ لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اور یہ صرف جو ہے یہ ہماری اپنی تفسیر نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرماتے ہیں۔ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ الْمُرَادُ مِنَ النَّاسِ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، کہ جن ایمان والوں کی طرف اشارہ کر کے رب نے کہا کہ ان جیسا ایمان لاؤ، یہ لوگ تھے، ان کا نام ہے ابو بکر، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہیں۔ ان کی طرف متوجہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ ایسا ایمان ہو تو قبول ہوگا، ورنہ میرے ہاں تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اس سے مراد کیا ہوا؟ پھر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ اور پھر اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، رسول اللہ کے عظیم صحابی ہیں، اور قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، اس امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن پاک کا وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، جس نے یہ قرآن پاک کی تفسیر براہ راست اللہ کے نبی سے سیکھی تھی، اور آج بھی ان کی جو تفسیر ہے وہ کتابی شکل میں تفسیر ابن عباس کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، کہ جو انہوں نے حضور کے پاس بیٹھ کر وہ سیکھ کر وہ لکھی تھی۔ اب اس سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ اتھینٹک تفسیر ہمارے پاس کون سی ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی نے خود بتائی ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس آیت میں جنہیں کہا گیا جن کی طرف اشارہ کر کے کہ ان جیسا ایمان میرے ہاں قابل قبول ہوگا، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ علی ہیں، اور ساتھ ہی اگلی وضاحت یہ بھی کی کہ ان کا نام اس وجہ سے لیا کہ اس وقت کے عوام بھی، اس وقت کے خواص بھی، اس دور کے مسلمان بھی اور کافر بھی جانتے تھے کہ ایمان میں اگر اللہ کی دھرتی پر سب سے زیادہ کوئی مخلص ہے نا تو وہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، یہی لوگ ہیں۔ ان کا ایمان اور اس میں خلوص اتنا واضح تھا کہ عوام و خواص سب اس بات کو جانتے تھے، اور جو چیز بالکل واضح ہو نا تو انسان نمونے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر اسی کو پیش کرتا ہے۔ تو صراط مستقیم کے لیے ہمارا آئیڈیل کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ شخصیات ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہی صراط مستقیم ہے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ نجات والا طریقہ کون سا ہے، کون سا فرقہ نجات پائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہی ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ ایمان قابل قبول ہوگا، ایسا ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں اوپر ساری باتیں وہ تسلیم کر رہے تھے، کیا خود ہی کہہ رہے تھے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب منافق آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آ کر خود ہی گواہی دے رہے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے تو میرا رسول ہے۔
اور میں رب گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹے ہیں۔ ان کا وہاں پہ رد کر دیا۔ تو جب اللہ پر ایمان کی باری آئی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، آخرت پر ایمان کی باری آئی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت پر گواہیاں دے رہے ہیں ہم مانتے ہیں، یہاں سے وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ منافق یہاں ان سارے مسئلوں میں پکڑا نہیں جائے گا۔ پکڑا کہاں پہ گیا ہے؟ اب بات بنی ہے جی یہاں جب ان کو کہا گیا ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے ہیں، اس راہ پہ چلو جس راہ پہ صحابہ چلے ہیں، اس راہ پہ چلو کہ جس پہ ابو بکر عمر عثمان و علی چلے ہیں، ان کے راستے پہ چلو۔ اب یہ جی ہے ان کا ٹیسٹ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ، کفر اور اسلام کا، اسلام اور نفاق کا، یہ ایک جو ہے یہ اصل یہاں سے حد فاصل۔ اب کفر جو ہے اس بات کو برداشت نہیں کر سکا، فوراً بول پڑے۔ اب دیکھیں پیچھے خود اقرار کر رہی ہیں، لیکن جب یہاں پہ بات آئی تو چپ کر کے منافقت کو چھپاتے نہ بولنا پڑتے، چپ ہو جاتے، اقرار کر لیتے نہیں۔ اب یہاں چھپ نہیں سکے اور کھلے عام کیا کیا، پیغمبر کے صحابہ پہ کہا گیا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ایمان ہو، تو کیا کہتے ہیں انو منو کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ یہ بے وقوف ہیں، ہم بھی بے وقوفی کریں۔ تو پیغمبر کے صحابہ کو کیا کہا؟ فوراً بے وقوف کیا کہ ان جیسا ایمان لانے سے کیا کر دیا؟ انکار۔ اب یہاں سے ان کا کفر کھلا کہ نہیں؟ تو یہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کن کے ساتھ ہے، مسلمان ہے یا کافر۔ اس کے لیے بنیاد اور اساس کیا ہے؟ پیغمبر کے صحابہ، بس صحابہ کا نام لو پتہ چل جائے گا کون کیا ہے، کتنا پانی میں ہے۔ اب اللہ انہوں نے کیا کہا؟ انو منو کما آمن السفہاء، ان بے وقوفوں کی طرح۔ اور بے وقوف کیوں کہا؟ کہ پیغمبر کے صحابہ کی آپ زندگیوں کا مطالعہ کر لیں۔ اور مفسرین نے جو جملہ لکھا کہ اگر اس صحابہ کرام آج ہمارے سامنے آ جائیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت صحابہ کرام کی، وہ آج اگر ہمارے سامنے آ جائے، ان کی زندگی کے رویے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا ایمان، ان کے اعمال، یہ ہمارے سامنے اگر وہ چلتے پھرتے سامنے آ جائے نا، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ لوگ پاگل ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے دین کے لیے اتنا مر مٹتے ہیں، اتنے مخلص، اتنی سادگی، اتنی سنجیدگی، اتنا ایمان، اتنا تقوی، ایسی عبادت کہ ہم تو ان کو پاگلوں میں شمار کرنے لگے، یہ کیا ہے؟ اور اگر وہ آ جائیں نا، وہ ہمیں دیکھ لیں تو وہ یقین کر لیں کہ یہ سارے لوگ کافر یا منافق ہیں۔ تو وہ ایسا دور تھا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ یہ بے وقوف ہیں کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ساری دنیا کو، ان کے مفادات کو، اپنے آرام کو، سکون کو، بس سب کچھ قربان کر دیا اور دین پہ ہی لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو کوئی عقل مندی نہ ہوئی۔ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ آپ آدمی اپنی دنیا کے بھی سارے کاموں کو سنبھالے اور فارغ وقت میں جس طرح ہم کرتے ہیں کوئی دین کا کام کر لے، تو یہ عقل مندی ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا کیا ہیں؟ بے وقوف۔ اب اللہ نے یہاں پر آخری بات کہی، الا انہم هم السفہاء، یاد رکھو یہی لوگ بے وقوف۔ اب یہاں پر لفظ ہم جو ہے نا، یہ دو بار آیا، الا انہم هم السفہاء، ہم دو دفعہ آیا۔ اب ہم جب دو دفعہ آیا تو معنی کیا ہوا؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بے وقوف ہیں، جنہوں نے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف کہا، وہ بے وقوف ہیں۔ جو پیغمبر کے صحابہ کو برا کہیں تو وہ برے ہیں، جو پیغمبر کے صحابہ کو نعوذ باللہ منافق کہے تو وہ منافق ہے، جو پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہے تو وہ کافر ہے۔ تو یہ اصول خود قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا کہ ان کے راستے پہ چلو گے تو تمہیں صراط مستقیم ملے گا۔ تو ان دو آیات میں منافقین کی ان دو خصلتوں کا مزید جو وہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ باقی تفسیر انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی اور صحابہ کرام کی راہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ، وفعل بنا ما انت آلہ، فإنک آل التقوی و آل المغفرہ۔